أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواہ الترمذی. محترم حضرات، اللہ کی لعنت کے اسباب میں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو خود برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی میں دیکھ کر خاموش رہتے ہیں. لوگوں کو برائی میں دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ایک اہم فریضہ ہے اور ہر شخص پر حسب طاقت فرض ہے. جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اس فریضے کو انجام دے. جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اگر کوئی شخص اس فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں خود نیکی کر لوں، گناہوں سے بچ جاؤں، یہ میرے لیے کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے. جیسے ہم خود نیک بنے، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں. خود برائی سے باز رہیں، دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور مومنوں کے جو صفات ذکر کیے ہیں وہاں پر بھی اللہ نے کہا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن آپس میں، مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس دوستی کا تقاضا یہ ہے، حق یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. یہ حق ہے ایک مومن کا. جبکہ اگر کوئی شخص اس فریضے کو انجام نہیں دے گا تو برائی کو دیکھ کر کے برائی سے نہ روکنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ رب العالمین کی لعنت اور غضب کا سبب ہے. جیسا کہ قرآن میں بنو اسرائیل کے کافروں پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے. ان کا جرم کیا تھا کہ وہ خود برائی میں ملوث رہتے تھے اور دوسروں کو برائی دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے، روکتے نہیں تھے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 پر 8 اور 70 پر 9 دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس برائی کا ذکر کیا ہے اور آیت کا آغاز ہی لعنت سے ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. بنو اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے اور خود برائی میں ملوث رہتے تھے اور دوسروں کو بھی برائی میں دیکھ کر کے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ بہت برا کر رہے ہیں. خود برائی میں مبتلا رہنا اور دوسروں کو بھی برائی سے نہ روکنا یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے. اسی طرح سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جو صفت ذکر کی ہے اس میں بتایا کہ منافق مومن تو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں،
لیکن منافق اس کے الٹا کرتے ہیں، وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں منافق۔ ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ تو منافقوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلاتے بلکہ لوگوں کو بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے منافقین پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ اور اس کام کو انجام نہ دینے کی وجہ سے جب سماج اور معاشرے میں لوگ بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنے کا ماحول ختم کر دیں گے اور سارے لوگ دھیرے دھیرے برائی میں ملوث ہو جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا اور اس عذاب میں اچھے اور برے سارے لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کوئی شخص یہ سوچ کر کے مطمئن نہ رہے کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ جب سماج اور معاشرے میں برائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، برائی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عمومی عذاب آتا ہے اور اس عمومی عذاب میں نیک و بد سارے لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بھلائی کی طرف بلاؤ، بھلائی کا حکم دو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، ثُمَّ تَدْعُونَهُ، تو تم اللہ سے دعائیں کرو گے، فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت تمہاری دعائیں بھی بے اثر ہو جائیں گی، تمہاری دعاؤں کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا اور اس عذاب سے تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو اس لیے اس عمومی عذاب کے آنے سے پہلے سماج اور معاشرے میں جب برائی بڑھنے لگے تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں سے برائی کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو پرامن اور خوشگوار بنانے کے لیے ہر شخص اپنے اپنے طور پر کوشش کرے کہ ہم خود نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بنائیں، خود ہم برائی سے رکیں اور لوگوں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہم سماج اور معاشرے میں امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ ہم صرف اگر اپنی فکر کریں گے، لوگوں کو برائی میں دیکھ کر کے خاموش رہ جائیں گے، تو اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس عذاب کے شکار سارے لوگ ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فریضے کو انجام دیں، اپنی طاقت کے مطابق ہم خود نیک بنیں اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود ہم برائیوں سے رکیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔